اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. آپ لوگ اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکال کے تھوڑا ہمارے لیے ٹائم نکالا. یہ ویسے سنت بھی ہے کہ جب کوئی دعوت کا خاص کر کے ولیمہ یا شادی کی دعوت دے آپ کو تو آپ اس کو اٹینڈ کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں. تو سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت مشکور ہوں میں آپ کا. ایک چھوٹا سا بس کھانے میں ٹائم تھا, مجھے پتہ ہے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. تھوڑا سا ایک ریمائنڈر ہے چھوٹا سا, کیونکہ یہ سنت بھی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ کوئی دعوت کرتے تھے تو ایک ریمائنڈر اور ایک کوئی نصیحت, یا جب انہیں کوئی دعوت دینی ہوتی تھی, جب جیسے انہوں نے اسلام کے لیے دعوت کا کام اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے جو مشرکین تھے انہیں اپنے پاس اپنے گھر پہ دعوت کے لیے انوائٹ کیا تھا اور پھر انہیں جو ہے دعوت دی تھی. تو یہ سنت بھی تھا. تو میں نے کہا ولیمے کا سنت کا اچھا موقع ایونٹ ہے, تو آپ سب سے ایک چھوٹے سے ریمائنڈر بھی ہو جائے. سب سے پہلے تو میرے لیے ریمائنڈر ہی ہو, پھر ہم سب کے لیے. تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں, تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا انشاءاللہ. بس ایک دو تین حدیث شیئر کروں گا, پھر انشاءاللہ ختم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکاح کو سنت قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے نکاح کیا اس نے میری سنت فالو کی. اور جو ہے اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب آپ کو جو ہے ولیمے کا انویٹیشن دیا جائے تو اسے ایکسیپٹ کرو اور اس میں جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین ولیمہ یا دعوت کا کھانا وہ ہے جس میں امیر افراد ہوں اور غریب کو نہ پوچھا جائے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم جب اپنے ایونٹس کریں, شادی بیاہ کریں, کوئی ایونٹ کریں, تو ہم غریبوں کو بھی پوچھیں, ان کا بھی ایکولی رائٹ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو ہے ہم سب مسلمان ایک برابر ہیں, کوئی ہم میں سے کوئی امیر کوئی غریب نہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی جو ہے ہم سفر ڈھونڈو, یعنی جب آپ جو ہے کسی خاتون کو اپنے لیے منتخب کریں تو انسان جو ہے وہ چار چیزیں دیکھتے ہیں اس میں. اس کی خوبصورتی, اس کی مال و دولت, اس کا حسب و نسب یعنی اس کی دینیت, اس کا خاندان کیا ہے, اور اس کی جو ہے اس کا دین. اور پھر دین کو فوقیت دے, یعنی بیوی چنتے وقت وہ دین کو پریفرنس دے اور باقی تین چیزوں کو وہ نیچے رکھے, یعنی ڈاؤن دا لائن. جو ٹاپ آف دا لسٹ ہو وہ دین ہونا چاہیے, کیونکہ اسی نے آگے آپ کے بچوں کو آگے پرورش دینی ہے. تو اگر آپ کی جو ہے بیگم جو ہے آگے ہونے والی بیوی جو ہے وہ دین کے لیے دین پر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی. اور اسی طرح اللہ پاک نے بھی سورہ روم میں فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہی تمہارے ہی جوڑے اتارے, یعنی ہم میں سے ہی, ہم مسلمان میں سے ہی ہماری بیویاں اتاری. اور اس میں پھر تین کوالٹیز بتائی ہیں کہ بیوی سے کیا کیا مطلب کیا کیا کوالٹیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. پہلا فرمایا سکون, سکینہ. جو بیوی جو ہے وہ خاوند کے لیے سکون کا ایک جو ہے سبب ہے, سکون فرماتی ہے. دوسرا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہ وہ انکنڈیشنل لو دیتی ہے, پیار دیتی ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جو ہے وہ رحم مرسی ہے, اور جو ہے آپ جب ایک رشتے میں بن جاتے ہو شادی کے تو آپ کی جو بیگم ہے وہ آپ کے لیے مرسی ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے مسلمان جو ہیں وہ رائٹس پہ نہیں جاتے, یعنی میں بولوں کہ میری بیوی کا رائٹ نہیں ہے میرے والدین کی خدمت کرنا, تو رائٹ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرسی کو فوقیت دی, رحم کو, رحم دلی, انصاف, عدل. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا. اسی طرح جو ہے یہ رشتہ جو ہے بڑا نازک ہے یہ اور بہت حسین بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہے یہ رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا, اور اسی لیے شیطان کو جو ہے یہ رشتہ سب سے برا لگتا ہے. اور شیطان کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں پھڈا کرانا ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے, یہ صحیح حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, کہ جب شیطان کے جو چیلے ہیں وہ ڈے اینڈ سے اس کے سامنے اپنی کارکردگی بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں کو جو ہے اس کو مس گائڈ کیا,
اور میں نے فلاں فلاں سے فلاں کام برا کام کروایا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اوکے جانے دو، کوئی غور نہیں کرتا، کوئی انہیں جو ہے شاباشی نہیں دیتا۔ انہیں میں سے ایک اس کا شیطان کا چہرہ بولتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں پھڈا کرایا، لڑائی کروائی ان کے درمیان۔ تو شیطان جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہ وہ اٹھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اسے جو ہے شاباشی دیتا ہے کہ تم نے بہترین کام کیا، اسے جو ہے اس کو جو ہے گلے لگاتا ہے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے، اور اس میں جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں رجال بولا ہے، یعنی مرد کو رجال بولا گیا ہے کہ رجال کو جو ہے قوام بنایا ہے۔ تو مرد جو ہے وہ قوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ عورت کو ڈرا کے رکھے، عورت کے اوپر ظلم کرے، یا عورت کے اوپر جو ہے اپنا حکم چلائے، یا عورت کے اوپر جو ہے بیکار کے جو ہے پابندیاں لگائے۔ وہ اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے قوام بولا گیا ہے، اس کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے، وہ اس کو سیکیور کرتا ہے، اس کو زمانے کی بری نظروں سے بچاتا ہے۔ تو یہ نکاح سنت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سنت کو جو ہے شیطان کی خواہشات کو فالو کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جیسے ہی ہمارے کوئی ایونٹ اسٹارٹ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے ناچ گانے اسٹارٹ کرتے ہیں 2 دن 4 دن پہلے، اور ہمارے یہاں کلچر بھی ہے، کیونکہ ہم دین فالو نہیں کر رہے، ہم جو دین ہے نا وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے آباء و اجداد کا دین فالو کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی میں انکلوڈ ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں۔ مطلب کچھ لوگ ہیں جو واقعی دین فالو کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ہم میں سے وہ اپنے آباء و اجداد کا دین فالو کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فالو نہیں کر رہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ ہمیں کہیں سنت سے نہیں ملتے۔ مائیوں، بارات، مہندی، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث، کوئی من گھڑت حدیث بھی نہیں۔ مطلب میں صحیح حدیث کی تو بات ہی نہیں کر رہا، کوئی ضعیف، کوئی من گھڑت وہ حدیث بھی نہیں، اس سے بھی پروف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے کلچر جو ہے ہمارے دین پہ اتنا غالب آ گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو جا کے بولیں کہ نہیں میں جو ہے صرف نکاح کروں گا، برات نہیں کروں گا، تو آپ کو شاید وہ بیٹی دینے سے منع کر دے۔ تو اتنا جو ہے ہم کلچر کو پریفرنس دینے لگے دین کے اوپر، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن اگر ہمیں ابھی سے سنت ریوائو کرنی ہے تو ہم تو نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بعد ہماری آگے والی جنریشن جو ہے وہ شاید اس کو فالو کریں آگے، اور ایک سنت کو ریوائو کرنا جو ہے وہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ اگر صحابہ کرام جو ہیں وہ اس سنت کو نہیں فالو کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فالو کرتے، تو آج ہمارے تک سنت نہیں پہنچتی، آج ہمارے تک ہمارا دین پورا نہیں پہنچتا۔ اسی لیے ایک سنت کو ریوائو کرنا جو ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے یہ خرافات جو ہیں، یہ کلچرز جو ہیں، ٹریڈیشنز جو ہیں ہماری، جو ہماری پتہ نہیں کہاں سے چلی آ رہی ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حدیث سے، کوئی سنت سے، کوئی صحابہ سے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمت دے کہ ہم اس کو ختم کریں اور اپنے دین کو صحیح فالو کریں، جو سنت میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح سنت ہے، اس کو فالو کریں۔ اور جو ہے شادی کو اس لیے کریں کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ اصل میں ہمیں اپنا پرپس ہی نہیں پتہ ہے۔ میں اگر کسی سے یہاں پوچھوں گا کہ ہمارا پرپس کیا ہے کریشن کا، وہ شاید بتا دے کہ میرا ایمبیشن کیا ہے، مطلب مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو پرپس نہیں پتہ۔ جو اللہ پاک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو تخلیق نہیں کیا بجائے اس کے کہ وہ عبادت کرے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ارشاد قرآن میں کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، 100%، 10% نہیں، 20% نہیں، 30% نہیں، 50% نہیں، 100%۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ جب ہم کوئی بندہ، کوئی شخص سنت فالو کرتا ہے تو لوگ نا اس کو ایکسٹریمسٹ بولنے لگتے ہیں، دیکھو یہ ایکسٹریمسٹ آ گیا، یہ ٹریڈیشنل تھنکر آ گیا ہے، یہ جو ہے بیکورڈ تھنکنگ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پرانے زمانے کی سوچ رکھتا ہے، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے اس کی۔ تو اگر آپ کو کوئی سنت فالو کرتے ہوئے اگر یہ بولے کہ بہت چھوٹی سوچ ہے تو آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، اور جو آگے آنے تک جتنے بھی امت ہے اس سب کو جو ہیں وہ ہیں رسول ہیں اور رہبر۔
تو بس مجھے اتنا ہی آپ سے بولنا تھا. انشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آپ لوگ بھی انشاءاللہ اپنا ایونٹس کریں گے تو کوشش کریں کہ جو سنت طریقہ ہے, صحیح سنت طریقہ ہے, اس کے تھرو فالو کریں اسے. جو بیکار کی رسومات ہیں, بدعات ہیں, بیکار کی جو ہم اپنی کہیں جس کا سر پیر نہیں, کہیں سے ثابت نہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, اس کو اوائڈ کریں, اور جو صحیح دین ہے اس کو فالو کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں گے. پر اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا, مجھے سنا. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی اینولپ ہے تو میں گیٹ پہ کھڑا ہوں گا, آپ اینولپ مجھے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.